السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں میاں زین۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ سینٹ میں منظور ہوا نیا قانون، کرے گا جو ہڑتالی ملازمین کو کام پر مجبور۔ مونٹریال کے پورے خطے میں عوامی ٹرانزٹ کی قیمتوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ پریمیئر فورڈ کا کہنا ہے کہ جمعہ تک اونٹاریو کی 40% بالغ آبادی کووڈ ویکسین کی اپنی پہلی خوراک لے چکی ہوگی۔ ماہرین کے مطابق کووڈ 19 گیدرنگز کی وجہ سے ہلاکت قتل عام کے الزامات کا باعث بن سکتی ہیں۔ کینیڈین فورسز کے ممبران نے سٹی بروک فیلڈ ہسپتال میں کام شروع کر دیا۔ اونٹاریو میں کووڈ 19 کے 3,887 نئے کیسز رپورٹ، 21 اموات کی مزید اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ کینیڈا کا بین الاقوامی طلباء کو عارضی طور پر اونٹاریو جانے سے روکنے کا فیصلہ۔ جنسی زیادتی کے معاملے سے نمٹنے کے لیے معذرت کے بعد اسپیشل فورس کے کمانڈر کو جلد تبدیل کر دیا جائے گا۔ پاکستان کو کینیڈا کی پروازوں پر عائد پابندی جلد ختم ہونے کی امید۔ الیکشن کمیشن نے کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 249 کے حتمی نتائج روک دیے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر ہر قسم کے جلوس نکالنے پر پابندی کا فیصلہ کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی مزید تفصیل کی طرف۔ سینٹ میں منظور ہوا نیا قانون، کرے گا جو ہڑتالی ملازمین کو کام پر مجبور۔ سینٹ نے مونٹریال کے ہڑتال کرنے والے ملازمین کو کام پر مجبور کرنے کے لیے قانون سازی کی منظوری دی۔ بل کا مقصد بندرگاہ کو جلد از جلد دوبارہ کھولنا ہے، جہاں لاکھوں ٹن سامان کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ سینٹ نے قانون سازی کی ہے جس کے تحت 1,150 ہڑتال کرنے والے ملازمین کو مونٹریال کے بندرگاہ پر کام کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ مونٹریال کے پورے خطے میں عوامی ٹرانزٹ کی قیمتوں میں تبدیلی آ رہی ہے۔ 11 سال اور اس سے کم عمر بچے مفت سفر کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے شخص کو لازمی ہونا چاہیے جس کی عمر کم از کم 14 سال ہو۔ پورے مونٹریال کے خطے کے لیے عوامی سطح پر نقل و حمل کا ایک نیا نظام ترتیب دیا جا رہا ہے، جس سے بچوں کے ساتھ ساتھ بالغ عمر کے طلباء بھی مستفید ہوں گے۔ سینئرز جو شہر کی حدود میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی مراعات شامل ہیں۔ مونٹریال اور اس کے آس پاس اس وقت 91 مختلف ٹرانزٹ اضلاع موجود ہیں، جن کے آس پاس 700 سے زائد مختلف ٹرانزٹ کرائے ہیں، جو مقام، ذرائع نقل و حمل اور عمر کے لحاظ سے منحصر ہیں۔ پریمیئر فورڈ کا کہنا ہے کہ جمعہ تک اونٹاریو کی 40% بالغ آبادی کووڈ ویکسین کی اپنی پہلی خوراک لے چکی ہوگی۔ پریمیئر ڈوگ فورڈ کا کہنا ہے کہ اونٹاریو کے 40% بالغ افراد کو شیڈول سے ایک ہفتہ قبل جمعہ کے آخر تک کووڈ 19 ویکسین کی پہلی ڈوز مل جائے گی۔ ایٹوبیکو نے اپنی مرحوم والدہ کے گھر سے ایک اور پریس کانفرنس کی، جہاں وہ ممکنہ طور پر پچھلے ہفتے وائرس سے ایکسپوز ہونے کے خطرہ کے پیش نظر سیلف کوارنٹائن ہو رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے دوران اوسطاً ایک دن میں 1,06,700 سے زیادہ ڈوزز دی گئی ہیں۔ ماہرین کے مطابق کووڈ 19 گیدرنگز کی وجہ سے ہلاکت قتل عام کے الزامات کا باعث بن سکتی ہیں۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے کووڈ 19 میں گیدرنگز کا انعقاد کر کے صحت کے قوانین کو توڑا، انہیں برطانوی کولمبیا کے جج کی جانب سے قتل عام کے الزام کا سامنا کرنے سے متعلق انتباہ پر عمل کرنا چاہیے۔ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ برطانوی کولمبیا کے جج نے لوگوں کو خبردار کیا ہے جو لوگ قوانین پر عمل نہ کرتے ہوئے گیدرنگز کا انعقاد کرتے ہیں، جہاں سے کووڈ 19 کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، قتل عام کے الزامات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کینیڈین فورسز کے ممبران نے سٹی بروک فیلڈ ہسپتال میں کام شروع کر دیا۔ ٹورنٹو کے سنی بروک ہیلتھ سائنسز سینٹر میں ایک فوجی ٹاسک فورس جس میں نرسوں کو بھی شامل کیا گیا، کام شروع کر دیا۔ ICU یونٹ کے ساتھ عارضی فیلڈ ہسپتال بھی قائم کیا گیا، جس میں مدد فراہم کرنے کے لیے 58 اہلکار تعینات کیے گئے ہیں۔ اونٹاریو میں کووڈ 19 کے 3,887 نئے کیسز رپورٹ، 21 اموات کی مزید اطلاعات بھی موصول ہوئیں۔ مسلسل چھٹے دن اونٹاریو میں 4,000 سے بھی کم نئے کووڈ 19 کیسز کی اطلاع دی گئی، جس سے مزید اشارہ ملتا ہے کہ صوبے میں نئے انفیکشن کی تعداد مرتب ہو سکتی ہے۔ صوبائی صحت کے عہدیداران نے آج 3,887 نئے کیسز رپورٹ کیے، جو جمعرات کے روز رپورٹ ہونے والے 3,871 سے کچھ زیادہ ہیں۔
کینیڈا کا بین الاقوامی طلبہ کو عارضی طور پر اونٹاریو جانے سے روکنے کا فیصلہ۔ 31 اپریل کو صوبوں کے ساتھ ایک اجلاس کے بعد وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا کہ بین الاقوامی طلبہ کو عارضی طور پر اونٹاریو نہیں آنے دیا جائے گا۔ ایک پریس کانفرنس میں ڈگ فورڈ نے صحافیوں کو بتایا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے التجا کی کہ وہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے مزید کام کریں اور بین الاقوامی طلبہ کو اونٹاریو آنے سے روکا جائے۔ جنسی زیادتی کے معاملے سے نمٹنے کے لیے معذرت کے بعد اسپیشل فورس کے کمانڈر کو جلد تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس ہفتے انکشاف ہونے کے بعد کینیڈا کی اسپیشل فورسز کے کمانڈر جلد ہی اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے جنسی زیادتی کے الزام میں سزا یافتہ دوسرے فوجی کی حمایت میں خط لکھا اور وہ متاثرین کی مدد کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستان کو کینیڈا کی پروازوں پر عائد پابندی جلد ختم ہونے کی امید۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر رضا بشیر تارڑ نے کینیڈا کے نشریاتی کارپوریشن کو بتایا کہ کینیڈا کی جانب سے پاکستان میں پروازوں کی معطلی پڑوسی کے ساتھ کورونا وائرس کے مثبت کیسز کی کثیر تعداد کے بعد عمل پیرا ہوئی۔ رضا بشیر تارڑ نے کہا کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ سے لڑنے کے لیے مناسب سمجھے جانے والے اقدامات کے بارے میں کینیڈا خود مختار حق رکھتا ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ پابندی کے اعلان سے پہلے ہی غیر ملکی شہریوں کو کینیڈا میں داخلے کی اجازت نہیں تھی اور جو لوگ اس پابندی سے متاثر ہوئے ان میں اکثریت پاکستانی نژاد کینیڈینز کی ہے۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں پاکستان سے کچھ اہم خبریں۔ الیکشن کمیشن نے کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے NA 249 کے حتمی نتائج روک دیے۔ نون لیگ کے امیدوار مفتہ اسماعیل کی درخواست پر الیکشن کمیشن کے 2 رکنی کمیشن نے حکم امتناع جاری کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ کمیشن درخواست سے مطمئن ہے اور یہ الیکشن کمیشن کی مداخلت کا کیس ہے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ دوبارہ ووٹوں کی گنتی کی درخواست 4 مئی کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے، جس کے لیے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے یوم علی رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر ہر قسم کے جلوس نکالنے پر پابندی کا فیصلہ کر دیا۔ یوم علی پر جلوس نکالنے کی اجازت دینے کے حوالے سے NCOC کا خصوصی اجلاس وفاقی وزیر اسد عمر اور لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان خان کی سربراہی میں ہوا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید، وفاقی وزیر برائے مذہبی امور پیر نور الحق قادری اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان بھی شریک ہوئے۔ ڈسٹرکٹ سیشن جج لیا غفور مہتاب کا اچانک ڈسٹرکٹ جیل لیا کا دورہ۔ اس دوران معزز جج صاحب نے اندرون جیل قائم اسپتال، مختلف وارڈز اور قیدیوں کو دی گئی مختلف سہولیات کا معائنہ کیا۔ سیشن جج لیا نے تمام انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے چیئرمین بشیر خان سواتی کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ جدہ کی مشہور کاروباری اور سماجی شخصیت چیئرمین ویلفیئر ایسوسی ایشن بشیر خان سواتی کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کو افطار ڈنر دیا گیا، جس میں کمیونٹی کے سرکردہ ارکان نے شرکت کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں ماہ مقدس دیا اور ہم اس کی برکتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جام نواز علی گزشتہ روز خاص خیلی برادری کے زمین پر پانی کے تناظر میں فائرنگ میں زخمیوں میں سے ایک ہلاک ہو گیا۔ جام نواز علی کے نواحی گاؤں تلاشا میں فائرنگ کے نتیجے میں 6 زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں سے 45 سالہ یعقوب خاص خیلی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حیدرآباد اسپتال میں انتقال کر گیا۔ چیئرپرسن پنجاب وومین پروٹیکشن اتھارٹی فاطمہ چدر نے رائے ونڈ رمضان بازار کا دورہ کیا، اجناس کی قیمتیں معلوم کی اور خواتین کے مسائل سنے۔ چیئرپرسن پنجاب وومین پروٹیکشن اتھارٹی فاطمہ چدر نے کہا کہ حکومت غریب عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ پنجاب بھر میں 313 رمضان بازار سے لاکھوں روپے سستی اجناس خورد و نوش حاصل کر رہے ہیں۔ بزرگ خواتین و مرد کے لیے الگ کاؤنٹرز کے قیام سے انہیں مزید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ خوشاب جوہر آباد دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یوم مئی مزدوروں کا عالمی دن منایا گیا۔ اس موقع پر مزدوروں نے پرائم نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزدوروں کو مزدوری نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے مزدور بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں۔ حکومت کی جانب سے ایسے موقعوں پر اعلانات تو کر دیے جاتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں کیا جاتا۔ قاضی احمد میں غربت یا گناہ چھپایا گیا۔ قاضی احمد کے فاضل شاہ قبرستان میں نامعلوم شخص بچے کی لاش پہن کر فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق قاضی احمد کے فاضل شاہ قبرستان سے بچے کی لاش ملی۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر ایدی ایمبولینس کے ذریعے لاش کو سول اسپتال قاضی احمد منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق بچے کی عمر 15 دن لگ رہی ہے۔
उकाड़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम तबाह, जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गफलत और नाअहली खुलकर सामने आ गई। उकाड़ा नमाजी और शहरी सीवरेज के पानी से गुजरने पर मजबूर। माह मुकद्दस में मस्जिद के सामने सीवरेज का पानी जमा होने से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गंदे पानी से गुजरने की फुटेज प्राइम कैनेडा टीवी ने मौसूल कर ली। बकर डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा कहते हैं, शहरियों की कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कोरोना SOPs फॉलो ना करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। घर रहें, महफूज रहें। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत को तोड़ने के लिए हर हद तक जाएंगे। प्राइम कैनेडा टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।